امریکہ اور ایران کے درمیان میں بالآخر معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سب سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، پھر پزشکیان اور پھر پاکستان نے بھی بطور ثالث اپنے دستخط کر دیے۔ اس میں کون سے نکات شامل ہیں، کن پر مکمل اگریمنٹ ہو گیا اور کن کے لیے مزید 60 دن کا وقت درکار ہے، ایک تو اس پروگرام میں اس پر ہم بحث کریں گے۔ اس کے علاوہ اس معاہدے سے کون جیتا اور کون ہارا، اس تاثر کو بھی جانچیں گے۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی مودی سے اور اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں، ان تمام موضوعات کا جائزہ لیں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، امریکہ اور ایران کی جنگ آخرکار 3 مہینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بیک ڈراپ ہو گیا۔ جو مقاصد امریکہ لے کے آیا تھا، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ پورے ہوئے، اور جو مقاصد ایران کے تھے اور جن گراؤنڈز پہ ایران کھڑا ہوا تھا، کیا وہ آخری ٹائم تک قائم رہا؟ ایک تو اس کا انالیسس کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک گیون ٹائم تھا 19 جون کا، کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ جلد بازی کی گئی؟ کیا کوئی پریشر تھا فریقین کے اوپر کہ جلد از جلد یہ معاہدہ ہو جانا چاہیے؟ عروہ، اس میں جو جلد بازی بظاہر لگتی ہے وہ اسرائیل کا طرز عمل لگتا ہے، کیونکہ اسرائیل بار بار لبنان پر حملے کر رہا تھا اور اسرائیل کی طرف سے یہ پوری کوششیں ہو رہی تھیں کہ اس معاہدے کو سبوتاج کر دیا جائے۔ بالکل، اور سبوتاج اس لیے کیا جائے کہ نیتن یاہو، جن کو اس وقت الیکشن کا سامنا ہے اور وہاں پر ان کی مقبولیت بھی بہت کم ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایران جنگ کو اگر ہم کنٹینیو کرتے تو وہاں پر ان کا جو انتہا پسند طبقہ یا فار رائٹ کے جو لوگ تھے وہ ان کی طرف مائل ہو جاتے اور انہیں ووٹ مل جاتے۔ یروشلم کے اندر بڑی پذیرائی تھی، تو اس میں ہوا یہ کہ اس وجہ سے انہوں نے بار بار جب لبنان پہ حملے کر رہے تھے، وہ کبھی ایران کی پہ حملے کر رہے تھے، تو اسرائیل کی ان کوششوں کو روکنے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ معاہدے کو اتنا سبوٹیج نہ کر دیں کہ ایران اس سے ہٹ جائے، اور کیونکہ ایران نے پابندی لگا رکھی تھی کہ لبنان اس میں شامل ہوگا، اور اب معاہدے کا جو ٹیکسٹ سامنے آ رہا ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ ابھی یہ ٹیکسٹ باقاعدہ صرف نیوز ایجنسیز کے ذریعے سامنے آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو امریکہ نے خود جاری کیا ہو یا امریکی وزارت خارجہ نے جاری کیا ہو۔ تو ابھی جو خبروں کے مطابق ٹیکسٹ آیا ہے تو اس میں تو لبنان کا ذکر ہے۔ تو جب لبنان کا ذکر کے ہوتے ہوئے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو امریکی صدر نے کوشش کی کہ جلد ہی اس معاہدے پر دستخط کر دیے جائیں، اور حالانکہ صرف 24 گھنٹے کا ٹائم تھا، 24 گھنٹے مزید بھی انہوں نے آگے جانا گوارا نہیں کیا۔ دوسرا، G7 اجلاس میں جب ان سے بار بار پوچھا یہ گیا کہ جناب ایران کا کیا کرنا ہے، آپ حملہ تو کر بیٹھے ہیں، نکلنا کیسے ہے، اکانومی کی کیا حالت ہے، ہماری اکانومیز ہیں ان کی وہ خراب ہو رہی ہیں بیکاز آف جو ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے، تو اس وجہ سے آپ وہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ایک پریشر آیا۔ حبیب صاحب، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ G7 کنٹریز نے اسپیشلی بٹھا کے اپنی نگرانی میں ٹرمپ سے سائن کروائے تاکہ یہ معاملہ ختم۔ تو انہوں نے پھر یہ انتظار بھی نہیں کیا کہ مسعود پزشکیان کو، یعنی ایرانی صدر کو اور پاکستانی وزیر اعظم کو جو طے شدہ تھا کہ ان کو موقع دے دیتے، وہ آ جاتے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کافی ایمرجنسی میں تیزی سے یہ معاملات طے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اب ظاہر ہے یہ معاہدہ سامنے آیا ہے تو پتہ کچھ اور چل رہا ہے کہ امریکہ کے، جس طرح آپ نے کہا کہ امریکہ کے اہداف تو دور کی بات، میرا خیال یہ ہے کہ ایران کو اس سے سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے، اور امریکہ کا جو یہ ڈاکومنٹ ہے جو جس پہ سو کالڈ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ون کر لیا، وہ دراصل یہ سرنڈر ڈاکومنٹ ہے، اس کے سوا اور یہ کچھ نہیں ہے۔ بالکل، اور مطلب آپ نے اتنے اوپنلی، اور میں کہتی ہوں G7 کنٹریز کو بٹھا کے اپنی شکست تسلیم کی اور اس پہ سائن کیے ہیں۔ اب اگر ہم باری باری جائزہ لیتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن پہ اگریمنٹ ہو گیا، سب سے پہلے تو حبیب صاحب جو ایک ڈسکشن ہوتی تھی کہ جوہری ہتھیار ایران نہیں بنا سکتا۔ اچھا، ایران نے پہلے بھی اس پہ آلریڈی اپنی بار بار یہ بات کی ہوئی تھی کہ یہ تو ہمارے، یعنی جو جن کو انہوں نے شہید کر دیا خامنہ ہے، ان کی طرف سے بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم یہ نہیں بنانا چاہتے۔ تو جوہری ہتھیار کو اگر انہوں نے اس کی مزید کنفرمیشن لے لی تو یہ کیا کمال کیا امریکہ نے؟ ایک تو یہ ہے عروہ کہ جوہری ہتھیار 90 کی دہائی میں بہت اہم تھے، ایون 2010 تک یہ بڑے اہم ہتھیار سمجھے جاتے تھے، لیکن آج کی دنیا میں جوہری ہتھیار وہ کام نہیں کر سکتا جو معمولی سا نہیں، بہت سگنیفیکنٹ، جسے سائبر وارفیئر کہتے ہیں، آپ اس کے ذریعے کسی ملک کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کو مار کے مفلوج کرنا یا انسان کو محض اس کی ارد گرد کی زندگی سے کاٹ دینا، کیا یہ میٹر کرتا ہے یا ضروری انسان کو مارنا ہی؟ تو ظاہر ہے اب جو انسان کو مار کے بھی آپ نے دیکھ لیا دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم گرا کے بھی کہ جاپان پھر سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو آج کی دنیا میں جو ایٹم بم سے زیادہ بڑی قوت ہے وہ ٹریڈ ہے اور وہ بزنس ہے،
اور وہ کمیونیکیشن ہے جو دراصل کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار آپ فزیکلی مت ماریں, آپ اکنامکلی کرش کر سکتے ہیں, آپ اکنامکلی کرش کر سکتے ہیں, اور آپ بڑے آرام سے اس کا, اگر آپ اس کی جو مواصلات ہے یعنی ٹیلی کمیونیکیشن ہے, اگر اس کے اوپر آپ قبضہ جما لیتے ہیں تو اس کا تو پھر کچھ بھی نہیں چلے گا, اس کا نہ جہاز اڑ پائے گا, نہ اس کا ایٹم بم چلے گا, نہ اس کا میزائل چلے گا. تو لہٰذا بات چلی گئی ہے سائبر وارفیئر پہ. اب ایران کو بھی یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ایران نے جو جنگ جیتی اس میں بھی سائبر وار, اس میں ٹیلی کمیونیکیشن, اس میں آئیڈینٹیفائنگ دی ٹارگیٹس, اس میں جی پی ایس اور اس طرح کی ٹیکنالوجی نے کام دیا ہے اسے. اور پورا جو ان کی ایک پوری پروپیگنڈا کیمپین ہے, بیسکلی میں تو اس کو کہوں گی کہ اینٹی پروپیگنڈا کیمپین ہے, کیونکہ جس طرح کی ایک ان کے حوالے سے تاثر قائم تھا پوری دنیا میں کہ ایرانینز جو ہیں وہ بہت کنزرویٹو ہیں اور وہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے, کچھ ملٹی پلائی کر کے بتایا جا رہا تھا, اس کو کاؤنٹر کیا انہوں نے اپنی میڈیا کیمپین. تو لہٰذا اب ایران کو بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں بھی ایٹم بم پہ اصرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ کیونکہ دنیا میں انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایٹم بم کام نہیں آیا, آپ نے ہرمز کام آئی ہے. اچھا حبیب صاحب, اب اس میں یورینیم افزودگی کی بھی ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں کہ پہلے امریکہ کی مسلسل ڈیمانڈ تھی کہ ہم نے وہ یورینیم جو ہے اس کو تحویل میں لینا ہے, اس کو ہٹانا ہے ایرانین ٹیریٹری سے, لیکن اب امریکہ کے پارٹ پہ ایک نرمی نظر آتی ہے اور ایران کی ظاہر جیت ہے کہ اس کو مقامی طور پہ وہ جو انریچڈ یورینیم ہے اس کو غیر موثر بنانے کی بات. عروہ, میں اس کو پہلی بات سے جوڑوں گا کہ ایران کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب یورینیم رکھنے کا فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. اب اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنے بھی کانفلکٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ ذرا دیکھیے کہ اس میں فوج سے فوج کے کانفلکٹ کتنے ہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد جو فوج سے فوج کے کانفلکٹ ہیں وہ پاکستان انڈیا کے درمیان ہیں, وہ اسرائیل اور عربس کے درمیان ہیں, وہ اس طرح کے کئی ملکوں میں ہوئے ہیں جو فوج سے فوجیں لڑی ہیں. لیکن اب آپ ذرا دیکھیں جو ریسنٹ کانفلکٹس ہیں وہ آپ کو ماضی کے کانفلکٹس ان کے مقابلے میں ایسے لگتے ہیں کہ جیسے یہ بالکل کچھ سینکڑوں سال پہلے کے کانفلکٹ ہیں. 1965 کی اگر وار آپ انڈیا اور پاکستان کی دیکھیں تو فوج سے لڑ رہی تھی, بندہ بندے سے لڑ رہا تھا, ٹھیک ہے. لیکن یہی کانفلکٹ جب اب آیا ہے, اب جا کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریسنٹلی مئی 25 کا کانفلکٹ تھا اس میں کیا ہوا تھا, اس میں کہیں مین ورسز مین آمنے سامنے کی کوئی کہانی نہیں تھی, بی وی آر تھا, سب کچھ بیونڈ ویژول رینج تھا, یا وہ میزائل تھے یا وہ جہاز تھے, ایون جہاز بھی ڈاگ فائٹ والا کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا, جو کہ جی یہ جہاز مینیور بڑا اچھا کرتا ہے, یہ مینیور نہیں کرتا. تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ رفال جیسا طیارہ بھی گر گیا اور رفال نے بھی کوئی مینیور نہیں کیا, رفال بھی ایک پلیٹ فارم کے طور پر اوپر گیا اور اوپر جا کے ایک دوسرے کے اوپر پاکستان کے بم پر زیادہ افیکٹو, اور انہوں نے جہازوں کو, انڈین جہازوں کو گرا دیا. آپ یوکرین میں دیکھ لیں, اٹس اون موسٹ آف اٹ از ڈرون وار. اچھا اب آپ ایران کی وار دیکھیں, بلسٹک میزائلز اینڈ ڈرونز, اور وہاں پر بھی جو جہاز آئے, جو اسرائیلی جہاز تھے یا امریکن جہاز تھے, وہ بھی بی وی آر پہ رہے, بیونڈ ویژول رینج پہ رہے. تو جب بیونڈ ویژول رینج پہ رہ گئے, آپ ساری جنگ لڑی جا رہی ہے, تو اس کے بعد ایران ڈیفینیٹلی زیادہ عقل مند ملک ہے امریکہ کی نسبت, کہ انہوں نے کہا یہ حماقت کرنے کی کیا ضرورت ہے, جنگوں کی نوعیت بدل گئی ہے, جب نوعیت ہی بدل گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہرمز کو کنٹرول کیا, آپ نے ہرمز ایٹم بم سے کنٹرول نہیں ہو سکتی. آپ نے ہرمز کے صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس اگر 2-4 ڈرون کشتیاں ہیں جو بالکل بچوں جیسی ہے, ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی ہیں, ریموٹ کنٹرول کشتیاں ہیں, اور اس کے اوپر آپ نے ریموٹ کنٹرول گنز وچ از ناٹ کوئی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے پوری کی پوری آپ نے ہرمز کو بند کر دیا. تو لہٰذا اب جو معاملہ ہے تو ایٹم بم تو اس میں ویسے ہی ریلیونٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اسٹریٹجک لوکیشن کا پورا فائدہ اٹھایا ایران نے, گیون ریسورسز کا فائدہ اٹھایا. تو اس لیے ایران نے بڑے آرام سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو بناتے نہیں. پہلے جب ایران کو ضرورت تھی اس وقت اس فتوے کی اہمیت نہیں تھی. آج تو دنیا میں کون ہوگا جو ایٹم بم کے اوپر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرے اور پوری دنیا کو اپنا دشمن بنائے اور اپنے سینکشنز بھی لگوا لے, اثاثے بھی منجمد. اچھا حبیب صاحب, ساتھ ہی دیکھیں ایک مزے کی بات ہے کہ ٹرمپ سے سوال ہوا بیلسٹک میزائل کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی بہت سے لوگ جو کہتے تھے کہ بیلسٹک میزائل ہماری ریڈ لائن ہے, جن میں سے پہلی قیادت کو تو شہید بھی کر دیا گیا. تو اب بیلسٹک میزائل کے اوپر آخرکار امریکہ نے کمپرومائز کر لیا ہے کہ جی جہاں باقی ٹرمپ نے یہ رسپانس دیا رپورٹر کو کہ جہاں باقی ممالک نے رکھے ہوئے ہیں تو اگر ایران بھی رکھ لیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے ایران کی یہ بہت بڑی فتح ہے اور امریکہ کی بہت بڑی شکست ہے.
پہلے تو یہ ہے کہ امریکی صدر کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی کہ بیلسٹک میزائل کو ہم اگر پولیٹیکل اس کو دیکھیں کہ جی ہم بیلسٹک میزائل بھی ختم کریں گے. اب یہ کس کے کہنے پہ کی تھی؟ یہ شہ تھی دراصل ان کو مڈل ایسٹ کے ملکوں کی طرف سے, اور ان کو بتایا جا رہا تھا اسرائیل کی طرف سے کہ جناب بیلسٹک میزائل ہمارے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ ایران نے اپنی بات منوا لی. کہا جی یہ اس پہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے کہ ہم کوئی بات کریں, تو لہٰذا بیلسٹک میزائل تو ہم اپنے پاس رکھیں گے, اور اگر آپ نے بیلسٹک میزائل کو جوڑا تو پھر اس کے ساتھ ہم آبنہ ہرمز کو جوڑ دیں گے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو معاہدہ ہے, ایون یہ معاہدہ دراصل اس معاہدے کے ہر شق کو آرٹیکل کا نام دیا جا رہا ہے. آرٹیکل کا مطلب یہ ہے عروہ کہ جب کسی معاہدے کے جیسے اس میں 14 آرٹیکلز ہیں, کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوگا تو باقی سارے کے سارے آرٹیکلز بیکار ہو جائیں گے, نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. تو یعنی کسی ایک آرٹیکل کے ٹوٹنے کی صورت میں ہم سمجھیں گے, یعنی دونوں فریق یہ سمجھیں گے کہ باقی سارا معاہدہ بھی ختم ہو گیا. تو حبیب صاحب لیکن فلیکسیبلٹی تو بہت رکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 60 دن کا دورانیہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے باقی چیزوں کو آپ ڈیسائیڈ کر لیں. ادروائز ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں مدت بڑھا بھی سکتا ہوں. ایسا لگ رہا ہے کہ بس امریکہ ایگزٹ چاہ رہا تھا, باقی بعد میں ڈیسائیڈ. اب جو 60 ڈیز والی بات ہے وہ دراصل ایک محض آئی واش ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اب یہ چلتا رہے گا, اب یہ چلے گا نہیں چلے گا. اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا معاہدہ کر لیا ہے کہ جو بنیاد تو فراہم کر رہا ہے, اور اگر وہ ٹوٹتا نہیں ہے کسی طرف سے تو وہ 60 دن بھی ہو سکتے ہیں, وہ 600 دن بھی ہو سکتے ہیں, وہ مستقل بھی ہو سکتا ہے. اچھا کہ آپ کل کو یہ کہیں کہ ہم 60 دن بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہی معاہدہ مستقل ہے, بس مجھے لگتا ہے حبیب صاحب چھوٹی موٹی اسکرمشز ابھی بھی چلتی رہیں گی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایٹم کا جو نیوکلیر مسئلہ ہے وہ تو سالو ہو گیا ٹیکنیکلی, اور بیلسٹک انہوں نے الاؤ کر دیا. ٹھیک ہے, بیلسٹک الاؤڈ ہے, تو اس پہ کیا اب آپ نے اس کے اوپر کیا ڈالنا ہے, کیا ڈسکشن کرنی ہے کہ جی یہ یورینیم میں پانی ڈالنا ہے یا پیٹرول ڈالنا ہے. اب یہ ڈسکشنز ہے نا. اچھا حبیب صاحب ایک اور چیز, اب ہرمز کی بات کر لیتے ہیں. ہرمز کے اوپر ایران نے, باقی غالباف نے کہا کہ ہم جنگ سے پہلے والی سچویشن پہ دوبارہ نہیں جائیں گے, ہمارا اب اس علاقے پہ کنٹرول ہے, ہم اس کو مینٹین رکھیں گے, اینڈ وی آر سرٹنلی گوئنگ ٹو چارج فیس. ٹھیک ہے, تو اب یہ بات جب یہاں پہ کرتے ہیں تو دوسری طرف ٹرمپ کی طرف سے جو متن ہے اس میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ 60 دن تک تو جو بھی جہاز یہاں سے گزریں گے ان کے اوپر کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا. اس کے بعد ایران کے پاس 60 دن کے بعد یہ ٹائم ہوگا کہ وہ باقی جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھے اور ایک اسٹریٹجی بنا لیں اور اس مسئلے کو نپٹا لیں. اس کا مطلب ایک اندیا دے دیا کہ بعد میں آپ کچھ نہ کچھ آن دا نیم آف فیس, سروس فی آپ لے سکتے. دیکھیے یہ جو سروس فی والا چکر ہے اگر یہ چل پڑا تو اس کے بعد تو پھر آپ سمجھے کہ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچے گی. جو میری ٹائم ٹریفک ہے اس میں آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ ان کی بدقسمتی اور اب میں تو اس کو حماقت ہی کہوں گا کہ انہوں نے اپنی حماقت سے ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے کہ اب دنیا میں وہ کئی جگہ اس کو آپ عمل میں آتے ہوئے دیکھیں گے. یعنی جہاں پر معاملہ جہاں پہ کوئی چیز بالکل کلوز چلی جاتی ہے, یعنی جہاں پہ دو سمندروں کے درمیان دیر آر سو مینی یعنی جتنی آپ جیسے بے آف بنگال ہے, دیر آر سو مینی بیز, اور اس کے علاوہ کئی گلفس ہیں چھوٹی چھوٹی جہاں سے گزرتے ہیں, کئی درے ہیں, چھوٹے راستے ہیں. اب جب وہاں سے آپ نکلیں گے تو وہاں پہ اب اگر ایران کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آمنے سامنے کے ملکوں سے مل کے اس میں کچھ سیٹل کر لیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو پھر آپ نے یمن اور جبوتی کو اور صومالیہ کو بھی یہ کہہ دی ہے کہ اب آپ بھی آپس میں مسئلہ. لیکن حبیب صاحب امریکہ تو نکل گیا, ٹھیک ہے نا, امریکہ تو نکل گیا, لیکن امریکہ جیسے ہی نکلا ہے اس کے ساتھ اس کا اثر و رسوخ بھی چلا گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو جو میری ٹائم سیکیورٹی تھی, جو دراصل بڑی محنت کے بعد گزشتہ تقریباً 100 سال سے بڑی سموتھلی چل رہی تھی اور بڑی سموتھ تھی میری ٹائم ٹریفک, اس کو آپ نے دیکھیں کہ اس نے پورا ڈسرپٹ کر دیا ہے اور آپ نے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا. ایکچولی جو یہ شکست ہے امریکہ کی, انہوں نے آپ یوں سمجھیے کہ 100 سال پہلے کی پوزیشن پہ ڈال دیا ہے میری ٹائم. بالکل. اب حبیب صاحب دیکھیں بیلسٹک میزائل بھی مل گئے اور اس کے بعد اب ہرمز کے لیے بھی ایک اندیا مل گیا کہ آپ کل کو فی چارج کر سکتے ہیں. اچھا اب تیسری بات کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی. $300 بلین کا رجیم کو ری بلڈ کرنے کا, ایرانین رجیم کو ری بلڈ کرنے کا فنڈ, جو کہ امریکہ اور مشترکہ مطلب ایک فنڈ ہوگا, باقی ممالک بھی جو متعلقہ ممالک ہوں گے وہ مل کے پے کریں گے ایران کو تاکہ ریہیبلیٹیشن ہو سکے. جو یہ فنڈ ہے
یہ بہت بڑی فتح ہے. دراصل امریکہ کی ہار کا ثبوت اور ایران کی جیت کا ثبوت, اس کی فتح کا ثبوت ایکچولی یہ اس کا آرٹیکل ہے کہ آپ نے میرا نقصان کیا ہے, آپ مجھے اتنے پیسے دیں. یہ تو ریپریشن ہو گیا, ریپریشن ہو گئی نا, جو ایران نے بالکل شروع میں مانگ لی تھی. جی, دنیا میں جو لوگ, جو دنیا میں پہلے جب بادشاہ, جو طاقتور بادشاہ تھے امریکہ کی طرح ہوا کرتے تھے, تو وہ کسی چھوٹے ملک پہ چڑھائی کرتے تھے تو وہ پیسے لے کے واپس جایا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اس معاملے میں ہم نے پہلی دفعہ شاید یہ تاریخ میں صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ایک اتنا بڑا ملک اور اتنا طاقتور ملک, اس نے ایک نسبت اپنے سے بہت کمزور نان نیوکلیئر سینکشن کے مارے ہوئے ملک سے آ کے لڑائی کی, بہت کمزور ملک پر جنگ مسلط کی, اور جنگ مسلط کرنے کے بعد خود پیسے دے کے جان چھڑائی, خود پیسے دے کے, بالکل, اور اسی کی ٹرمز پہ. تو اور اس کی ٹرمز پہ بالکل. آپ ذرا مسعود پزشکیان کا وہ پرانا ٹویٹ اٹھا کے دیکھیں کہ ریپریشن جو اس وقت لگ رہا تھا, مجھے بھی لگ رہا تھا اس وقت فنی لگ رہا تھا, پوری دنیا لگ رہا تھا کہ ریپریشن کون دے گا, لیکن آج آپ دیکھیں کہ امریکہ نے ریپریشنز دی ہیں اور یہ $300 ارب اب ایران کی اکانومی کے اندر جائے گا. اور اس کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ $300 ارب جائے گا, $300 ارب کسی راستے سے جائے گا نا. اس کا مطلب ہے وہاں کی بینکنگ بھی ایکٹیو ہوگی, وہاں کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا اسپیشل پرپز وہیکل ہوگا جہاں سے پیسے سائفن ان کریں گے, سائفن آؤٹ کریں گے. تو ایران کو تو بہت بڑی آپ سمجھے کہ اس کی فتح کا ثبوت کیا. اچھا, ساتھ ہی حبیب صاحب منجمد اثاثے, وہ بھی آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں بھی انہوں نے بار بار عباس عراقچی اور باقر کالیباف نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا کہ پارشلی یا 25% آپ ریلیز کریں, آپ نے منجمد اثاثے جو ہیں سارے وہ پورے مکمل طور پر بحال کرنے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی بات ہو گئی اس متن میں, اور یہ کہا گیا کہ اس کے حوالے سے بات چیت ہوگی اور مکمل طور پہ بحال ہوگی. ہاں, تو وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو ایران نے جو گزشتہ 47 سال میں جو اس کا صبر تھا, وہ صبر کام آ گیا. یہ تو حبیب صاحب مطلب گھر جا کے امریکہ نے ایران کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہوئی تھی اور جن مسائل کا ایران شکار تھا, وہ لگتا ہے کہ تحفہ دے کے ان کو آ گیا ہے. وہ ایسا تھا کہ کسی گھر میں ایک چور داخل ہو گیا. جب چور داخل ہو گیا تو گھر والے کی آنکھ کھل گئی. صاحب خانہ نے دیکھا کہ ایک چور آ گیا, تو انہوں نے دیکھا کہ چور نے اپنی بندوق ایک سائڈ پہ رکھی. تو اس نے کیا کیا, صاحب خانہ نے بڑے آرام سے اٹھا اور اس نے بندوق اٹھائی اور کہیں چھپا دی اور پھر سوتا ہوا بن گیا. چور نے دیکھا کہ بندوق جو ہے اس کی غائب ہے. اس کے کندھے کا کپڑا تھا, اس نے وہ سائڈ پہ رکھا. تو صاحب وہ جو گھر والا تھا اس نے پھر آنکھ کھولی اور وہ کپڑا اٹھایا اور سائڈ پہ رکھ لیا. تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا کچھ اور سامان نکال کے رکھا, اس نے وہ بھی اٹھا کے رکھ لیا. اسے گرمی لگی تو اس نے اپنی قمیض اتار دی. اس نے قمیض اٹھا کے وہاں پہ رکھی تو گھر والے نے اس کی قمیض بھی اٹھا کے کہیں چھپا دی, اور اس کے بعد اس کو پکڑ لیا. اس نے شور مچا دیا, چور 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 چور. تو چور نے پوچھا, اب بھی میں ہی چور ہوں. تو بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ کیا ہے ایران نے یہ. اب امریکہ سب کچھ دے بھی چکا ہے, اور اس کے بعد اب وہاں سے بھاگنا چاہ رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ نہیں اب بھی, اور اس کا سوال برا بھی امریکہ ہی حبیب صاحب, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اب بھی میں ہی جیتا ہوں. آپ اس کی ہمت کی داد دیں. ابھی کانگریشنل ریویو کے اندر اس کو ٹرمپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہم نے وار کی تھی, ایک تو یہ فتح ہے, اور جو 14 لوگ ان کے پرسونلز جو ہیں ملٹری کے وہ مارے گئے, بلینز آف ڈالرز آپ نے خرچ کر دیے, پوری دنیا کی اکانومی کو آپ نے پیرلز میں ڈال دیا. تو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو جسٹیفائی. دنیا کی تاریخ کا, معلوم تاریخ کا اس سے بڑا لطیفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہے. وہ جو ایک مثال ہے نا کہ وہ لات پڑی اور وہ راس آ گئی, تو ایران کو تو بیٹھے بیٹھے جو ہے سارے اس کے مسائل حل ہو گئے. اچھا حبیب صاحب, اب ایک رپورٹر نے اسی طرح سوال کیا کہ ایک وائز آدمی نے کہا تھا 2020 میں کہ یہ ایران جو ہے نا وہ کبھی بیٹل فیلڈ میں کبھی بھی کوئی جنگ نہیں جیتا, لیکن نیگوسیشن ٹیبل پہ کبھی بھی وہ کوئی مذاکرات نہیں ہارا. تو ٹرمپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے, تو اس نے کہا جی وہ آپ ہی ہیں, وہ وائز شخصیت. تو پھر آگے سے ٹرمپ نے کہا کہ اگر کوئی ملک مجھے کال کرے اور وہ کہے پریز ٹو بی اللہ, اور یہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ گریٹسٹ آف آل پریزیڈنٹس ہیں, اور ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ جیسے سرنڈر کرنے کو تیار ہیں, اور آپ جو ہے نا بس ہم سے معاہدہ کر لیں, تو میں معاہدہ کر لیتا ہوں. لیکن اس کے بعد بھی CNN اور نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں ایران کی فتح. دیکھیے, اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ شکست تسلیم کرنے کے مترادف ہے, اور انہیں ابھی تو یہ باہر بیٹھے ہیں نا, ابھی جب وہ واپس جائیں گے اپنے ملک میں, تو اس کے بعد جب یہ معاہدے کا اصل کانٹینٹ وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے, تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے امریکہ کی ناک رگڑ دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسٹ ایشیا میں
ابتدا میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ ویسٹ ایشیا پہ قبضہ کر لیں گے، لیکن ویسٹ ایشیا میں ان کا انفلوئنس ختم ہو گیا، ختم کر کے جا رہے ہیں، وہ ختم کر کے جا رہے ہیں، رہی صحیح عزت جو ہے وہ خاک میں ملا کے جا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا حبیب صاحب، یہ ساتھ ویسے ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ ویسے تو یہ سیکریٹو ڈاکومنٹ ہے، پر اس کی ایک کاپی جو ہے وہ اسرائیل کو بھی بھیج دی گئی ہے، اور ساتھ میں نیتن یاہو کو یہ بھی کہہ دیا کہ اب آپ کے اوپر ایٹمی حملہ نہیں ہوگا تو آپ کے لیے یہی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ اسی کے اوپر خوش ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس معاہدے کے بعد جیسے یہ معاہدہ سامنے آئے گا، اس کے بعد اسرائیل از ڈن کیس، اسرائیل اب اسرائیل کو نئی ریالٹیز کا سامنا، اور ایران نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم خود ہی دیکھ لیں گے اس معاملے کو، اب یہ جو ہے اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اب ایک اور جو ایک مزیدار سی آپ کہہ لیں کہ ملاقات ہوئی، وہ تھی ٹرمپ کی اور مودی کی. کافی دنوں کے بعد ان کی فیس ٹو فیس ملاقات ہو رہی ہے، اور اس میں مودی کے بڑے تعریفیں کی ٹرمپ نے کہا کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی فرشتہ نما شخص ہیں مودی، اور بڑی ٹرمپ کی نظر بھی کمزور ہے. نہیں حبیب صاحب، مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کے اوپر جو اسٹریٹجی کام کرتی ہے نا فلیٹری کی، تو ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ باقیوں کے اوپر بھی یہی اسٹریٹجی کام کرتی ہے. ابھی اچھا ماحول جا رہا تھا، تو اس میں کسی رپورٹر نے پوچھ لیا کہ جو 3 سیلرز آپ نے انڈین مار دی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کی کوئی کوئی اپالوجیز، کوئی رسپانس؟ تو ٹرمپ نے کہا کہ اٹس اے رف پروفیشن، ایسا ہوتا ہے، اینڈ وی لو دیم آل. دیکھیے، یہ تو خیر وہ تو ایک جنگی معاملہ تھا نا اس وقت، اور پھر اس کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اپنی طاقت کا بھی آپ نے میسج تو دینا ہی ہوتا کسی نہ کسی درجے میں، لیکن ظاہر ہے کسی بھی انسان کو نشانہ بنا کر تو اس طاقت کا میسج نہیں دیا جانا چاہیے، امپاؤنڈ کر کے بھی تو دیا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ تو امریکہ کی ایک روایتی حرکتیں ہیں اس طرح کی، کہ جیسے اسکول بھی مناب میں، ایران میں اسکول کو یہ بھی سوال پوچھا گیا. اچھا دیکھیے، اس میں میرے لیے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وار کا ذکر نہیں کیا جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی ہے. بالکل چینج آف بیہیویئر ہے، چینج آف بیہیویئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ 6 7 8 طیارے گر گئے، وہ ذکر نہیں کیا. دوسرا کہ پاکستان اور انڈیا جو تھا آن دا ورج آف ایٹامک وار تھے، وہ ذکر بھی نہیں. ملینز آف پیپل کو میں نے بچا لیا، جی ملینز آف پیپل کو بچا لیا. اچھا، ایون اس جنگ کے بارے میں کوئی ریفرنس بھی نہیں کیا. پہلے تو یہ کہا تھا کہ انڈیا کی ریکویسٹ پہ کی ہے میں نے، ٹھیک ہے نا، پہلے یہ کہہ رہے تھے. اب آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے کتنی ڈپلومیسی ہوئی ہوگی، اس کے پیچھے کیا کچھ ہوا ہوگا، اور اس کے پیچھے کیا کوئی ڈیل ہے، یا اس کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ریئلائزیشن ہے کہ دنیا ان کے کہنے پر نہیں چلے گی، دنیا کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. تو کیا ایک دفعہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ واپس انڈیا کی طرف آ رہے ہیں؟ یعنی یہ پالیسی وہی ہوگی جو ان کے پہلے دور اقتدار میں تھی. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کو ایک سگنیفیکنٹ پلر کی حیثیت تھی، اور وہ اگینسٹ چائنا. تو اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ واپس وہاں پہ آ رہے ہیں؟ تو یہ ایک ایسی صورت ہے جو آج کی جو ان کی گفتگو ہوئی ہے، یعنی جب یہ ملاقات ہوئی ہے، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو میں اس میں اس چیز کو تلاش کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو بات ہمارے جو پاکستان کے وزیر اعظم کو ساتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ ویری گڈ مین اور سارا کچھ بیوٹیفل، اچھا وہ ساری کام آج، اور پھر ہمارے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف بھی کرتے ہوئے پائے گئے، پاکستان کے وزیر اعظم. لیکن ابھی تک مودی جی نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. ہو سکتا ہے بیہائنڈ دا سین کر لی ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جانے دیں، آپ تو بڑے بھائی ہیں ہمارے. اچھا، لیکن سامنے ایسا کچھ نہیں کیا. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ آج اس جنگ کا ذکر نہیں ہوا. تو جب اس جنگ کا ذکر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے دیر از سگنیفیکنٹ چینج، اور ایٹ لیسٹ دا چینج آف بیہیویئر آف دی امریکن پریزیڈنٹ. تو امریکن پریزیڈنٹ کا جو یہ ایٹیچیوڈ اور جو ان کا بیہیویئر ہے، یہ جو چینج ہے، کیا یہ کسی اسٹریٹجی کی طرف اشارہ کر رہی ہے یا ایز یوزول ہے؟ تو میں اس کو ایز یوزول ہی دیکھ رہا ہوں. ری ایویلیویشن ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب دوبارہ ایک ریکنیکشن ہے، یا کم از کم آپ وہ ریویو کر رہے ہیں. اتنی بڑی شکست کے بعد ریویو کیا جا رہا ہے اپنے تعلقات کو، ری ایویلیویٹ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی حبیب صاحب یہ بھی مینشن کر دوں کہ کل جو مذاکرات ہونے تھے، بیسکلی ایک ملاقات ہونی تھی فارمل دستخط کے لیے، اب وہ نہیں ہوگی. ایران کی طرف سے بھی اسماعیل بقائی نے کہہ دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اور باقر کالیباف کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر میں پروگرام ختم کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جنگی کارروائی سے کئی گنا زیادہ ہم نے مذاکرات کی ٹیبل پہ حاصل کر لیا ہے، تو ایران کے لیے یہ ایک فتح ہے. آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل.